نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ پچھلی بار ہم نے آیا نمبر 30 سے کیا تھا۔ کیا تھا کہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگے ہیں۔ تو اس پر کیا تھا کہ فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور وہ رائے کس پہ بیس تھی کہ جنوں کو بھی آزادی کے ساتھ پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، غلط استعمال کیا تھا اور سرکشی اور فساد کیا تھا۔ تو کیونکہ انسان کو بھی آزادی کے ساتھ اختیار کے ساتھ پیدا کرنا تھا، تو اس پر فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ انسان بھی جو ہے زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ فسادی نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی شامل ہوں گے، جس میں کہ انبیاء ہیں، تمام پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور عبادت گزار اور نیک بندے بھی شامل ہوں گے۔ تو اس پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر کیا تھا ان اشیاء کو ملائکہ کے سامنے کیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ یعنی فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ انسان جو ہے صرف اور صرف فساد کرے گا زمین میں، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اس پر ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے کس طرح سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہم کو، الا مگر ما جو کچھ علمتنا، تو نے سکھایا ہم کو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف اور صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر کیا ہے انکا انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ ہی اصل جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتائیں۔ تو اس پر آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام جو تھے وہ بتا دیے، اور اس طرح سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے علم کی نعمت دی، اور کیا تھا اس علم کے ذریعے سے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی جو بھید ہیں، مخفی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، اس کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا، اور کچھ بات جو تھی وہ چھپا لی، اس کا اظہار نہیں کہا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے ظاہر کر دیا، یعنی جتنی بات تم نے کر دی اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نے نہیں ظاہر کیا، چھپایا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے بھی ظاہر اور باطن دونوں سے بخوبی واقف ہیں، یعنی دلوں کے حال بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان دوسروں سے اپنے دل کا حال چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دوسری نعمت جو دی گئی وہ کیا تھا؟ عزت دی گئی۔ کس طرح سے؟ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، اور اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جنوں پر بھی انسان کی فضیلت جو تھی وہ ظاہر کرنا تھی، اس لیے وہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کس بات کا تھا کہ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یعنی مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس حکم کا رد کر دیا، اور یہ تھا کہ انکار کے بعد جو ہے وہ اپنی اس بات پہ اڑا رہا۔ تو کیا تھا؟ کیا ہو گیا پھر کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی غلطی کی
اس کے بعد جو ہے اپنی غلطی پر اصرار کیا، اپنی غلطی پر اڑا رہا، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تیسری نعمت جو کہ رزق کی دی گئی، ان سے کیا کہا گیا کہ آپ اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں رہیں اور وہاں سے جتنا اور جہاں سے بھی اور جتنا بھی چاہیں وہ کھائیں۔ تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت دی، ان کو عزت دی گئی اور اس کے بعد رزق کی نعمت دی گئی۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں تمام کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آزمائش بھی شروع ہو گئی۔ کیسے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ پاس جانا سے مراد کہ اس درخت سے آپ نے پھل نہیں کھانا، اور اگر ایسا کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ ہو جاؤ گے، یعنی تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور اس کن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ کے لیے نہیں کہا کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہاں رہیں، بلکہ کیا ہے، کچھ دیر رہنے کے لیے وہاں پہ کہا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا اور ان کو زمین ہی پر آنا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو۔ تو اس سے بھی ازلہما سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو پھسلایا گیا، کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ اور ازلہ کیا ہوتا ہے؟ غیر ارادی طور پر پھسل جانا، یعنی آدم علیہ السلام کی یہ غلطی جو تھی، جو ان سے خطا ہوئی، یہ جان بوجھ کر نافرمانی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تم میں سے بعض دوسرے کا دشمن ہے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون؟ یعنی انسان کا دشمن ہوگا اور انسان کا دشمن شیطان بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور کیا تھا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ اور تلقہ سے پتہ چلتا ہے، تلقہ کا روٹ ورڈ ہے لام، قاف اور یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شوق اور رغبت سے کسی چیز کا استقبال کرنا۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہوئی، اس پر وہ شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی شوق سے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے، جن سے کہ انہوں نے اپنے رب سے اپنے کیے کی معافی مانگی، اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی فرمائی اور ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہے انہو هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انہو هو التواب الرحیم سے کہ توبہ قبول کرنے کا اختیار جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار، انسانوں کی توبہ قبول کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اگر لفظوں پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے انہو، انا یعنی بے شک، کوئی شک کی اس میں بات نہیں ہے، ہو وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، پھر تاکید کے لیے آ رہا ہے، ایک دفعہ ہو ہے پھر ہوا وہی، التواب الرحیم کے سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے راضی ہوئے اور ان کو جو ہے اپنا مقرب بندہ بنا لیا اور نبوت بھی عطا کی، اور پھر اس کے بعد ایک مقصد دے کر اب جو ہے آدم علیہ السلام کو ایک مقصد کے ساتھ، ایک نصیحت کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا۔ تو نصیحت کیا تھی کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو کون سی ہدایت تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں کو بھیجیں گے، نبیوں کو بھیجا جائے گا، اور ان کے ساتھ کتابیں ہوں گی، تو جو انسان جو ہے رسولوں پر ایمان لائے گا، ان کتابوں پر ایمان لائے گا، ان کتابوں پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کیا ہے کہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے متعلق بھی بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اس ہدایت کا انکار کریں گے، جو کہ اس ہدایت کو نہیں مانیں گے، انکار کرنے والے ہوں گے اور جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں لیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا گیا کہ اولئک اصحاب النار، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
تو انشاءاللہ آج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا پچھلا تھا آیا نمبر 40 سے، سورہ بقرہ کی آیا نمبر 40 سے نیا لیسن ہمارا شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، صرف مجھ ہی سے، فَارْحَبُونِی، پس مجھ ہی سے ڈرو. اب اس میں کیا ہے یہاں پہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کو چنا گیا اور سب سے پہلے ان کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ سنایا گیا. اس کے بعد جو ہے انسانیت میں سے بنی اسرائیل جو ہے ان کا ذکر کیا گیا سب سے پہلے. بنی اسرائیل کون ہیں؟ بنی اسرائیل سے مراد یہود ہیں اور کیا ہے، اہل کتاب ہیں. یہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے اس سے مراد یہود ہیں. تو بنی جو ہے اس کا بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹو، ابن ہوتا ہے بیٹا واحد، اور بنین جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے. یعنی یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام کے. تو یہاں پہ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کہ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کا بندہ. اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آگے سے ان کی جو اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام کی آل اور ان سے آگے جتنی بھی جنریشن تھی، اس کو کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل، یعنی اے بیٹو یعقوب علیہ السلام کے. تو یہاں پہ یہود سے خطاب کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یہود سے جو خطاب کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود کو کس لیے مخاطب کیا؟ اس لیے کہ یہود کو جو ہے، یعنی بنی اسرائیل کو جو ہے تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی. اور کیا تھا کہ مدینہ میں بھی یہود جو تھے وہ آباد تھے. خیبر میں بھی ان کی حکومت تھی، اور مدینہ میں 3 قبیلے جو تھے، 3 ٹرائبز جو تھے یہود کے، وہ بھی آباد تھے، جو کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہود کے مدینہ میں بھی آباد تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، اس کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کون تھے اور ان کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے نا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی آیت کی تفسیر کو دیکھیں گے. اس میں کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ حضرت حاجرہ تھیں، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ حضرت سارہ تھیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اب اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کو بھی نبوت عطا کی گئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کو بھی نبوت دی گئی، یہ بھی نبی تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو بھی نبوت دی گئی، وہ بھی نبی تھے. اور اس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو آگے تمام نسل چلتی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا بنی اسرائیل جو ہیں، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ پیغمبر جو تھے بنی اسرائیل ہی میں سے آئے. تقریباً 4000 کے قریب پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کو کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں لا کر آباد کیا تھا، خانہ کعبہ کے قریب. وہاں پہ جو ہے
اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، وہ بھی نبی تھے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا پیریڈ بیچ میں آتا ہے کہ عرب میں سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، اس کے بعد جو ہے ایک لمبا پیریڈ ہے، عرب میں سے کوئی نبی نہیں آیا، صرف آخر میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو عرب میں سے نبی جو ہے وہ منتخب کیا گیا. جبکہ دوسری طرف جو ہے یعقوب علیہ السلام سے جو جنریشن چلتی ہے ان میں جو ہے بہت زیادہ، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو ہے بہت زیادہ نبی جو تھے وہ بھیجے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین کے رہنے والے تھے، اور کیا تھا کہ بعد میں ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی فیملی اور باقی لوگوں کو بھی مصر میں بلا لیا. اس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے نکل کر مصر میں آ گئے. اب کیا تھا کہ تقریباً 100 سال جو ہے بنی اسرائیل مصر میں ان کی خوب عزت رہی، بہت زیادہ عروج کا دور تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون آ گیا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان پر خوب ظلم ڈھایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دی گئی، رسول بنایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دی گئی. اور پھر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی گئی، فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا اور ان کو جو ہے مصر سے نکال دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ مصر سے نکل کر یہ لوگ صحرائے سینا میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ اپنی سرزمین فلسطین میں واپس جائیں. لیکن کیا تھا کہ وہاں پہ ایک قوم جو تھی بڑی سخت اور طاقتور تھی، اس سے یہ ڈر گئے اور انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اور کیا تھا کہ اس نافرمانی پر ان کو 40 سال صحرا ہی میں بھٹکنا پڑا. یہ صبح سے سفر شروع کرتے اور رات تک جو ہے اپنی پھر وہی پرانی جگہ پر آ جاتے. تو یہ ان کی وہاں پہ سزا ان کو ملی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں ایک نئی نسل جو ان کی پروان چڑھتی ہے، ان کے ہمراہ جو ہے وہ یہ فلسطین میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے، جو کہ بڑا ہی ان کی تاریخ کا زبردست دور ہے. زبردست قسم کی ان کو بادشاہت ملی اور عروج تھا. کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ جنات، پرند اور ہوا جو تھی ان کو تابع کر دیا گیا تھا، نبوت بھی دی گئی اور بہت سی نعمتیں جو ہیں ان کو ملی. اور تقریباً 100 سال جو تھا ان کا یہ بہت زبردست قسم کا دور تھا جس میں کہ ان کو خوب عزت ملی. اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ پھر اپنے دین سے ہٹتے گئے، شرک کی طرف آ گئے، تفرقہ بازی کر لی، فرقوں میں بٹ گئے. تو کیا ہوا کہ ان پر دوسری قومیں جو تھیں وہ مسلط ہوئیں، خوب ان کو ذلیل کیا گیا، جگہ جگہ سے ان کو جو ہے وہ نکالا جاتا. اور قریب ہی کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہٹلر نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا تھا. یعنی کیا تھا کہ ان کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوا. تو کیا تھا کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اس کا دوسرا مقصد یہ تھا. ایک تو یہی تھا جو کہ پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اس قوم کو چنا گیا تھا کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. تو اس کے بعد کیا تھا کہ دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ جو تھے بنی اسرائیل کو بہت اہم سمجھتے تھے. کیوں اہم سمجھتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس جو تھا وہ ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، دین کا علم بھی تھا اور دنیا کا علم بھی تھا. ان کے پاس اسکالرز تھے، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ جو تھے بنی اسرائیل کو بہت اہم سمجھتے تھے علم کے معاملے میں. جبکہ عرب جو تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. ایک بہت لمبا پیریڈ ہے جبکہ ان میں کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آیا. تو عرب کیا تھے؟ امی تھے. یعنی دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں کیا تھے؟ امی تھے، ان پڑھ تھے. تو عرب کی جب اسلام کی دعوت آئی تو عرب نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود ایمان لے آئیں گے تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے. تو لیکن کیا تھا کہ کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ یہود علماء کو، یہود کے اسکالرز کو بڑا سمجھتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے علم ہے. لیکن کیا تھا کہ یہود کے پاس دین اور دنیا کا علم تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی برائیاں، بہت سی خامیاں بھی تھیں.
ان کے علماء جو تھے وہ اپنے اصل دین سے بہت زیادہ ہٹ چکے تھے، اپنی من پسند کا دین بنا چکے تھے، اور تورات کی تعلیمات جو تھے اس میں بہت زیادہ تبدیلی کر چکے تھے، اور ان کی عوام بھی جاہل تھی۔ کس طرح سے جاہل تھی کہ عوام جو ہے اپنی کتاب تورات کو پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ پڑھنا سے مراد یہ کہ اس کو سمجھتی نہیں تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی اس کتاب میں کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آج کا مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے اپنی اس کتاب سے بالکل اجنبی ہے، جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حکم دے رکھا ہے۔ اسی طرح یہود کی عوام بھی اپنی کتاب سے جاہل تھی۔ تو کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو ہے اپنا وعدہ پورا کریں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کو ان کے ساتھ پورا کرے گا کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں، اپنے اس وعدے کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے گا۔ لیکن کیا تھا کہ جب اسلام کی دعوت ان تک گئی تو یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیوں ایمان نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ عرب کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں تکبر تھا، ان میں گھمنڈ تھا، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ نسلی تعصب بھی تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ عرب کو امی کہتے، اور جب سم ٹائمز عرب جو ہے ان پر چڑھائی کرتے، ان پر غلبہ پاتے، تو یہ عرب کو ڈراوا بھی دیتے تھے کہ ہم میں جب آخری نبی آئے گا تو تم دیکھنا کہ ہم جو ہے تم پر غالب آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازیں گے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کے متعلق تمام نشانیاں تھیں، ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ آخری نبی جو ہے اس سرزمین سے آئے گا، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اسی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے تو وہ اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جب آخری نبی آیا، اور وہ کہاں سے آیا؟ عرب میں سے آیا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، انہوں نے اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی میں سے آنا چاہیے تھا، عرب میں سے آخری نبی کیوں آیا؟ تو یہ نسلی تعصب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اگر ہم پیچھے سے سلسلہ دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اصل میں اگر کیا ہے کہ اگر یہودی جو ہے وہ تب تک یہودی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ماں یہودی نہ ہو، یعنی یہودی ہونے کے لیے کسی کے یہودی ہونے کے لیے اس کی ماں کا یہودی ہونا شرط ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک یہودی مرد مسلمان عورت سے شادی کر لیتا ہے تو اس کی نسل جو ہے یہودی نہیں کہلوائے گی، اس کی نسل تب یہودی کہلوائے گی جب وہ یہودی عورت سے شادی کرے گا۔ تو کیا تھا کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ سارہ تھیں، حضرت سارہ تھیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ حضرت ہاجرہ تھیں۔ اب حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا کہ یہ آخری نبی عرب میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل ہی میں سے آنے چاہیے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں جو ہیں وہ یاد کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ خاص دین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین کی نعمت دی تھی، دین کی قیادت دی تھی، اس قوم کو چنا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، اور کیا تھا کہ بہت سے پیغمبر جو ہے ان میں بھیجے گئے، نبوت ان کو دی گئی، آسمانی کتابیں ان کو دی گئیں، بادشاہت دی گئی، یہ تمام چیزیں، نعمتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، اور ساتھ کیا تھا، ان کو وہ تمام نعمتیں جو ہیں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ کیوں یاد کروائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کیا تھا؟ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بات ہمیں جو ہے ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتی ہے، سورہ مائدہ ہے
آیت نمبر 12 اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا۔ یعنی تورات کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد کوئی لاکھ دعویٰ کرے نبوت کا تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہمیں قرآن کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی، آخری نبی کی ان کو خوشخبری دی گئی تھی اور ان کی واضح نشانیاں بھی ان کو بتائی گئی تھیں کہ آخری نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی اور جب وہ آئیں گے اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے تو تمہیں ان کو ماننا ہوگا، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ نہیں پورا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا عہد کو تمہارے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر یہ رسول پر ایمان لے کر آئیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اور زیادہ عزت سے نوازیں گے۔ اسی بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ تھا کہ یہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جس عہد کی بات ہے اس سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد ہے جو کہ ان سے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو احسان یاد کروانے کے بعد اور وعدہ یاد کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْحَبُونِی، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کیا تھا کہ کیونکہ یہود جو تھے، یہاں پہ خاص طور پہ یہود کے علماء سے خطاب ہے۔ یہود کے علماء جو تھے وہ خود بھی دین سے ہٹ چکے تھے اور دین کے ذریعے انہوں نے دنیا کمانا شروع کر دی تھی، یعنی دین سے بھی دنیا ہی کے فائدے لیتے تھے اور دنیا میں پڑ چکے تھے، دنیا کے فائدوں کو اہمیت دیتے تھے، دین کو پیچھے ڈالتے تھے۔ اور پھر کیا تھا کہ وہاں پہ ان علماء کے پاس ایک سرداری تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے، لوگوں کو یہ اپنے سے خوش رکھتے، ان کے من پسند جو ہے وہ فتوے دیتے اور انہی کی پسند کا دین بتاتے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے بھی فائدے لیتے تھے۔ اب کیا تھا، اپنی اسی سرداری کہ یہ جو سرداری ان کے پاس ہے یہ ان سے چھن جائے گی اگر یہ لوگ اسلام کی طرف آ گئے، تو یہ اپنی من پسند دین پر عمل نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کو حق بات پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس چیز کا ڈر، دنیا کے فائدے چلے جائیں گے، اس چیز کے خوف سے جو ہے یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، اور ان کی عوام جو تھی وہ اپنے علماء کی طرف دیکھتی کہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو جو ہے ان کی عوام بھی ایمان لے کر آئے گی۔ لیکن کیا تھا کہ ان کے علماء جو ہے سرداری ہاتھ سے نہ چلی جائے، اس خوف سے جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آئے۔ تو یہاں پہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، دنیا والوں کا خوف نہ رکھو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، مصدقاً، تصدیق کرتا ہے، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونو، تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرن، کافر، بھی، اس کے، ولا، اور نہ، تشترو، خریدو یا لو، بی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِی، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ کس پر ایمان لے کر آؤ؟ قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی معکم میں کیا ہے کہ یعنی کیا ہے تمہارے پاس؟ تورات ہے جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن نے آ کر یہ نہیں کیا کہ تورات کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا ہو یا تورات کے متعلق کہا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے یا یہ غلط ہے، بلکہ کیا ہے قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے تورات کی۔
تو ایک ایسی چیز جس کی کہ یعنی ایک ایسی دعوت ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمہاری کتاب ہی کی تصدیق کرتی ہے، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے تمہیں تو اس بات پہ سب سے پہلے ایمان لے کر آنا چاہیے، نہ کہ تم سب سے پہلے جو ہے اس کے منکر بن جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ قرآن جو ہے، قرآن نے تورات کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کیا ہے، قرآن نے تورات کو ویریفائی کیا، اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے۔ تو کیا ہے، تو ایسی صورت میں بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے قرآن پر ایمان لاتے، لیکن اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ولا تکونوا اول کافرین، کہ تمہیں جو ہے سب سے پہلے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو۔ تو یہاں قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہوتا ہے کہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کسی چیز کے بدلے میں کوئی بھی چیز لے لینا، وہ اس کی قیمت ہے۔ تو یہ یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو؟ تو کس طرح سے یہاں ان کے علماء جو ہیں، بنی اسرائیل کے علماء کس طرح سے آیات کے بدلے قیمت لیتے تھے؟ اس میں کیا تھا کہ لوگوں کی من پسند کے، لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، یعنی صرف ان کو وہی دین بتاتے جو کہ لوگوں کو پسند آئے، ان کی مرضی کے مطابق ہی ان کو بتاتے۔ اور کیوں بتاتے تھے؟ تاکہ لوگ جو ہیں ان سے خوش رہیں، ان کی فیور کریں، اور دنیا کے زیادہ سے زیادہ فائدے جو ہیں وہ ان لوگوں سے لے لیں۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو دنیا کے فائدے ملتے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ حق بات بتاتے، صحیح بات بتاتے، تو لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اکٹھے نہ ہوتے، ان کی بات نہ سنتے، اور ان کو اتنی فیور نہ ملتی۔ تو لوگوں کی فیور لینے کے لیے، دنیا کی فیور لینے کے لیے، میجورٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، لوگ ان سے خوش رہیں، تو لوگوں کی مرضی کا دین وہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، حق بات جو تورات میں تھی، وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ لوگوں کی پسند کا دین ان کو بنا کر بتا دیتے تھے۔ تو اس بات سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو تم لوگوں سے فائدے لیتے ہو وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے ہیں۔ تو تھوڑے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑے تھے یا بہت کم تھے، بلکہ تھوڑے اس سینس میں ہے کہ دنیا انسان کو جتنی بھی مل جائے، دنیا جتنی بھی مل جائے، وہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ تھوڑا فائدہ ملے تو وہ لے لیا جائے، زیادہ ملے تو نہیں لینا چاہیے، بلکہ کیا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اس دنیا کے فائدے کے بدلے میں اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دے۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہی بات کی جا رہی ہے کہ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، پس مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہی جو ہے وہ رکھو۔ اس بات کا خوف مت رکھو کہ لوگ تمہیں نہیں سنیں گے، لوگ تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، یا تمہیں دنیا کے فائدے نہیں ملیں گے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب تک آپ کسی دوسرے کو جو ہے صرف اچھی بات بتاتے رہتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف بلاتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ کر لینا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، تب تک تو وہ انسان جو ہے بہت خوشی خوشی سنتا رہتا ہے۔ لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کسی برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جب آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو وہی انسان پھر آپ کو سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ بس صرف اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا کہ اس کو اچھا لگے، یعنی اس کی اصلاح نہ کی جائے، تب تک تو وہ سننا پسند کرتا ہے، لیکن جب اس کی برائی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو برائی سے منع کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تب وہ انسان جو ہے سننا پسند نہیں کرتا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں دو طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جب آپ جو ہے لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا ہے کہ دو طرح کے رویے ہو جاتے ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے لوگوں کو بتانا ہی چھوڑ دیں کہ اچھا اس لیے کہ لوگ جو ہے پھر میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے لوگوں کی اصلاح نہ کی جائے، تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جو صحیح بات ہے، وہ حق بات ہے، وہ ہر صورت جو ہے بیان کر دینی چاہیے، اور ایسی صورت میں صرف اپنے فائدے نہیں دیکھنے چاہیے کہ اگر میں یہ بیان کروں گا تو لوگ جو ہے مجھ سے ہٹ جائیں گے۔ تو صرف لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یا لوگوں کو جو ہے اپنی فیور میں کرنے کے لیے صرف اس سینس میں ان کی اصلاح کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے حق بات جو ہے بالکل واضح بتانی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ اس حق بات کو بالکل واضح بتا سکتے ہیں یا کہ انڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں۔
تو اس میں بھی حکمت سے کام لینا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایک ایسا موقع ہے جہاں کے پہ آپ کو جو ہے بالکل حق بات کو بالکل واضح بتانا ہے، اور کہیں ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ تو کریں گے لیکن انڈائریکٹلی کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہود علماء کا یہی امتحان تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے حق بات نہیں بتاتے تھے، ان کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، اور صرف اور صرف اپنے فائدے دیکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی صرف مجھ ہی سے ڈرو، جو اصل بات ہے، جو حق بات ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہاں پہ بھی یہود علماء ہی سے خطاب ہے کہ تم کیا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ تلبسو جو ہے اس میں روٹ ورڈ ہے لام، با اور سین۔ لبسو ہوتا ہے دو چیزوں کو ایسے ملا دینا کہ یعنی دو چیزوں کی ایسی آمیزش کر دینا کہ ان کو الگ نہ کیا جا سکے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ حق اور باطل کو اس طرح سے آپس میں ملا دیتے تھے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، سامنے والا اس کو حق ہی سمجھتا تھا لیکن اصل کیا ہوتا تھا کہ اس میں باطل بھی شامل ہوتا تھا۔ یعنی حق اور باطل کو اس طرح سے ملا کر پیش کرتے کہ سامنے والا دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کو حق ہی سمجھتا لیکن اصل میں کیا تھا کہ اس میں باطل بھی شامل ہوتا تھا۔ اور یہ کس طرح سے کرتے تھے کہ جب لوگ ان کے پاس جو ہے دین سمجھنے کے لیے آتے یا دین کی کوئی بات پوچھنا چاہتے، کسی بات میں فتویٰ لینا چاہتے، تو وہ کیا کرتے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند کے مطابق دین اور دنیا دونوں کو شامل کر کے فتویٰ دے دیتے۔ تو کیا ہے کہ اسی طرح آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جس طرح کے بنی اسرائیل کے علماء نے کیا اسی طرح آج بھی ہے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، تو ان کا ذکر ہمارے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ باتیں ان کی کیوں لکھی گئیں، کیوں بتائی گئیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہم سے پہلی قوموں نے جو غلطیاں کی ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، ہم وہ کام نہ کریں، ہم ان باتوں سے سبق سیکھیں۔ صرف یہ دیکھ کر کہ اچھا یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، وہ ایسا کرتے تھے، اچھا وہ ایسا کرتے تھے، صرف ہم یہ پڑھ کر آگے نہیں گزر جائیں گے، بلکہ ہم اس میں سے اپنے لیے سبق سیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تمام غلطیوں میں سے جو کہ پہلی قوموں نے کی، ہم کون کون سی غلطیاں ہیں جو کہ ہم آج کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی تقریباً یہی کام کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی دین سے جو ہے وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو صرف اور صرف ان کا مقصد جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا، لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کو حق بات بتانا نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ اور دوسری بات کیا ہے، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اصل بات کیا تھی اور غلط بات کیا تھی۔ اور دوسرا کام کیا کرتے تھے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ حق کو چھپا دیتے تھے، یعنی بالکل ہی چھپا دینا۔ اس میں کیا ہو کہ آپ کے پاس علم تو ہو لیکن پھر بھی آپ جو ہے صحیح بات دوسرے کو نہ بتائیں، اس کو بالکل چھپا لیں۔ یا پھر یہ ہے کہ علم تو ہو لیکن اس کو بتانے میں آپ کنجوسی کریں، بخل کریں۔ اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہارے پاس کتاب ہے، تورات کا علم ہے تمہارے پاس، سب باتیں تم جانتے ہو، اس کے باوجود جو ہے تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو اور حق کو چھپا دیتے ہو، صرف اور صرف دنیا کے فائدے لینے کی خاطر۔ اس کے بعد کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور جھکتے رہو، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب ان کو نماز، زکوٰۃ اور باجماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، پھر کیا ہے کہ زکوٰۃ دو، اور پھر کیا ہے وَارْکَعُوا مع الراکعین، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اب کیا تھا کہ یہ حکم جو تھے وہ یہود کو بھی دیے گئے تھے، بنی اسرائیل میں بھی جو ہے وہ یہی احکامات تھے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ لیکن کیا تھا کہ ان لوگوں کو کیا حال تھا کہ باجماعت نماز کا اہتمام تو بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کو تو سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، اور نماز کے بارے میں بھی کیا تھا کہ سب لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ لوگوں نے نماز کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے۔ میجورٹی مسلمانوں کی جو ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتی، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے
کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے، اور ان کا بھی یہی حال تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی زکوٰۃ دینے کے بجائے کیا تھا کہ انہوں نے سودی کاروبار شروع کر رکھے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، اس کے لیے حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے جماعت سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے اس دن یعنی قیامت کے دن نہ نور، نہ برہان، نہ نجات ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ یعنی جو لوگ نماز پڑھیں گے، ذرا حفاظت تبھی ہوگی جب آپ نے نماز پڑھی ہوگی۔ یعنی جو لوگ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی حفاظت کریں گے، حفاظت کس طرح سے ہوگی کہ انسان پھر ان تمام برائیوں کو چھوڑ دے جس سے کہ نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ برائیاں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان جو ہے چھوڑ دے، تو یہ کیا ہے، نماز کی حفاظت میں آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ نماز پڑھیں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، ان کے لیے نماز جو ہے قیامت کے دن کیا بن جائے گی، نور ہوگا، برہان ہوگا اور نجات ہوگی۔ اور جنہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی، یعنی اول درجے پہ اس کو پڑھا ہی نہیں، یا پھر پڑھ لیا تو اس کے بعد اپنی نماز کو ضائع کر دیا، تو ان کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات ہوگی۔ اور قیامت کے دن وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ انسان جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ گروپ میں چلا جائے گا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور اپنے نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو قیامت کے روز امیجن کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑے ہی امیجن کرتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہاں وہی رسول جن کے کہ ہم امتی ہیں، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی، وہ کس کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں، یہ جو جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہاں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ تو جو انسان، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز اگر آپ نے پابندگی کے ساتھ پڑھ لی ہے تو اس کی حفاظت کی بھی پوری کوشش کریں، اس کو برائی کر کے، گناہ کر کے اور غلط کام کر کے یا ریاکاری کر کے اس کو ضائع مت کریں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے ہمارا یہ لیسن ہے کہ ہم جو ہے اپنی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ پابندی کریں گے، اس کو جو ہے کسی صورت بھی قضا نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ ترجیح دیں گے اپنی نماز کو اور اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کریں گے اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں گے جس سے کہ نماز جو ہے، نماز کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اتأمرون، تم حکم کرتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبری، ساتھ نیکی کے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم، تتلون، تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی یعنی تورات کی، افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ اب اس میں بھی جو ہے بیسیکلی یہود کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء ہی سے خطاب ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن اپنے لیے کیا کرتے ہو کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود جب نیکی سامنے آتی ہے، حق بات آتی ہے تو تم اس کا انکار کر دیتے ہو۔ اور کیا ہے کہ تم کیا ہے، تتلون الکتاب، کہ تم جو ہے کتاب پڑھتے ہو۔ یہاں تتلون جو ہے اس میں روٹ ورڈ ہے تا لام واو، تو یہ کیا ہوتا ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، میننگز کے ساتھ
انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یعنی تم کتاب کو بہت اچھے سے سمجھتے ہو، اس کے میننگز بھی تم جانتے ہو، تو اس کے باوجود کیا کرتے ہو کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکی کے کام میں بھول جاتے ہو، جبکہ دوسروں کو تم نیکی کی تلقین کرتے ہو۔ اب یہود کے علماء بھی کیا کرتے، جب ان کی کوئی اس طرح کی مجلسیں ہوتی، اپنے عوام کو وہ نیکی کی باتیں سمجھاتے، تو اس وقت ان سے وہ یہی بات کرتے کہ اچھا دیکھو، جب تم حق دیکھو گے تو تم نے حق کا ساتھ دینا ہے، نیکی سامنے آئے تو نیکی کر لیا کرو۔ لیکن کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حق بات ان کے سامنے آئی، حق ان کو نظر آیا، تو ان کے یہ علماء ہی تھے جنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، حق کا انکار کر دیا۔ تو ان کو یہاں پہ یہی بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے، تم تورات پڑھتے ہو، تورات کو سمجھتے ہو، اس کے باوجود جو ہے تم اپنے آپ کو جو ہے پیچھے ڈال لیتے ہو، جب حق بات سامنے آئی تو تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا اور مدد لو، بِالصَّبْرِ صبر سے، وَالصَّلَاةِ اور نماز سے۔ اب کیا ہے، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دی گئی کہ ایمان کی طرف آؤ، حق بات کی طرف آؤ، حق کو قبول کرو اور اس کے بعد جو ہے اس بات کو آگے تک بھی پہنچاؤ۔ تو کیا ہے کہ حق کو قبول کرنا، حق پر قائم رہنا اور پھر حق بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا، بغیر کسی خوف کے حق بات کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے دنیا کے فائدوں کو نظر انداز کرنا، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی صبر آزما کام ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ان کو پہلے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ مشکل کام ہے، صبر آزما کام ہے، تو اس کے لیے ان کو پھر صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ صبر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائی سے روکنا۔ تو یہاں صبر جو ہے بمانی استقامت کے ہے، یعنی استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹ جانا۔ اور نماز کیا ہے کہ اپنے رب سے رجوع کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا، کوئی مشکل ہوتی، تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف لپکتے تھے۔ تو آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلے اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اپنا جو ہے اپنی مصیبت اور اپنی مشکل اس کے سامنے رکھتے ہیں، یا کہ ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے سبب اختیار نہیں کرے گا، وہ دنیا میں کسی اور سے مدد نہیں لے گا، لیکن کیا ہے کہ اپنے رب کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اس سے اصل مددگار جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ جب ہم اپنے رب سے مدد مانگ کر دنیا کے سبب اختیار کرنے کی طرف جائیں گے تو یقین کریں کہ ہمیں جو ہے بہترین سبب ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی، سب سے پہلے ہم نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو پکارا، تو اس کے بعد وہ رب جو ہے ہمارے لیے دنیا کے تمام سبب جو ہیں وہ بنا دے گا، تمام اسباب ہمارے لیے بنا دے گا، تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے رب کو یاد کریں، مشکل میں کسی بھی اس میں سب سے پہلے اس سے مدد مانگے، اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے دنیا کی طرف دوڑے۔ جبکہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کی طرف، جب ہر طرف سے ہمیں نا امیدی ہو جاتی ہے، ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ پھر ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا چلو اب اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلے درجے پر اپنے رب سے رجوع کریں اور اپنے رب سے مدد مانگیں، نماز سے مدد لیں۔ صبر کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر زیادہ اور وسیع تر بھلائی نہیں دی گئی۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے، یعنی اگر کسی کے پاس بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ان میں سب سے بڑھ کر بھلائی کیا ہے؟ صبر کی بھلائی، کہ جس انسان میں یہ آ گیا تو کیا ہے کہ سب سے بڑی بھلائی اس کو مل گئی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا بھی مانگے، کیونکہ دعا ہی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے صابر بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکیں، اپنے نفس کو جو ہے روک سکیں اور جو ہے ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، صابر بن سکیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے صبر کو اپنے لیے مانگیں اور اس کے بعد کیا ہے کہ کوشش بھی کریں۔ اب صبر اور نماز کی بات کی، اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ بڑی مشکل ہے، بڑی بھاری ہے۔ کیا؟ یعنی نماز۔ یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو،
لیکن اس کے بعد ایک بڑی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نماز ہے بہت بھاری چیز، ایسا کرنا ہے بہت مشکل، کہ مشکل حالات میں انسان صبر کر جائے اور اپنے رب کی طرف پلٹے اور نماز پڑھے، یہ کیا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ سوائے الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے اور اطاعت گزاروں کے۔ یہ چیز بھاری تو ضرور ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو کہ خاشعین ہیں، جو کہ خشوع کرتے ہیں، جن کے دلوں میں عاجزی ہے۔ اور یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، سکون کو کہتے ہیں، جھکاؤ کو کہتے ہیں، جھکنے کو کہتے ہیں، عاجزی کو کہتے ہیں، یعنی دل کا سکون بھی ہو، دل میں انسان کی عاجزی ہو، اور باہر سے بھی انسان کی عاجزی دکھائی دے، اور باہر سے بھی وہ جو ہے پرسکون دکھائی دے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا سکون اور عاجزی کیا ہے؟ خشوع ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ بھاری ہے، لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی ہمیں اگلی آیت میں پتہ چلے گا، کیونکہ خشوع کرنے والوں کی آگے خوبی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جن میں عاجزی ہے، جو کہ اطاعت گزار ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، جو لوگ یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ یظنون ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے زا نون نون۔ زن جو ہے یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے دونوں معنی ایک ہی ٹائم میں یہ دونوں معنی دیتا ہے۔ یقین کے گمان بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور یقین بھی ہوتا ہے، لیکن یقین اس کا معنی کب ہوگا؟ جب اس کے آگے انا یا انا آ جائے گا۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ یظنون انہم، اب یہاں پہ چونکہ انا آ گیا ہے، اس لیے یظنون کا معنی جو ہے وہ ہم یقین رکھتے کریں گے، گمان نہیں کریں گے۔ تو خاشعین کون سے لوگ ہیں؟ جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آج تو ہم اس دنیا میں ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جب ان میں یہ یقین ہوتا ہے تو یقین کی یہ کیفیت جو ہے ان کو نماز جو ہے بھاری نہیں لگنے دیتی، ان کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی جب ان میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یعنی ملاقات ہوگی ان کے اپنے رب سے، اور آج اگر وہ اپنے رب کے لیے صبر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کا رب ان کو اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور بدلہ بھی کیسا ملے گا؟ بہت زیادہ ملے گا۔ اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جیسے فرض کریں کہ آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جاب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ کام ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو سیلری پتہ چلتی ہے تو آپ یہ تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا کام تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سیلری اس کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ وہ کام بہت خوشی خوشی کر لیں گے۔ کیوں کر لیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریوارڈ، اس کا اجر جو ہے، اس کی سیلری جو مل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنی مشقت نہیں ہے جتنی کہ اس پہ سیلری دی جا رہی ہے، تو وہ کام آپ کو مشکل نہیں لگے گا، بھاری نہیں لگے گا، آپ خوشی خوشی اس کو کر لیں گے۔ تو یہ خاشعین جو ہیں ان کے لیے بھی صبر کرنا اور نماز جو ہے وہ بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جانتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور ان کا رب جو ہے ان کو ان کی اس مشقت کا، اس صبر کا، اس اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کا اجر ان کو ملے گا، اور وہ اجر بھی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا۔ اس مشقت کے مقابلے میں جو کہ انسان نے اس دنیا میں اٹھائی، اس کے مقابلے میں وہ اجر بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے خاشعین کو نماز جو ہے وہ بھاری نہیں لگتی، وہ شوق سے نماز کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ الیہ، طرف اسی کے، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک دن اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایک دن اس کے سامنے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ کہیں اور نہیں جا سکتے، صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے بھی ان کو نماز اور صبر بھاری نہیں لگتا، کیونکہ کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک دن ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو جو ہے وہ مشکل نہیں بناتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ
خوشی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور یہاں سے وہ کہیں اور واپس نہیں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اس دنیا سے وہ جب جائیں گے تو وہ اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے، کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ خوف، یہ حساب کتاب کا خوف اور اجر ملنے کی امید جو ہے وہ ان سے اطاعت جو ہے وہ کروا لیتی ہے، اور اطاعت بھی کیسی کہ خوشی خوشی کرتے ہیں، بوجھ نہیں محسوس کرتے۔ اور دوسرا اگر دیکھا جائے کہ انسان جو ہے ایک دن آخرت میں بھی اپنے رب کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوگا جس طرح کہ نماز میں عاجز بندہ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز بھی کیا کرتی ہے کہ انسان کو یہ دنیا میں پریکٹس کراتی ہے کہ آج جس طرح وہ اپنے رب کے سامنے عاجز بندہ بن کر کھڑا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، تو ایک دن آخرت میں بھی اسے اپنے رب کے سامنے یوں ہی کھڑے ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ جو انسان اس دنیا میں پریکٹس کرے گا ان تمام چیزوں کی، تو آخرت میں بھی اس کے لیے تمام باتیں جو ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن تھوڑا سا تھا تو زیادہ، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ بس یہیں تک رکھتے ہیں۔